مولانا فضل الرحمان نے بڑے جوش و جذبے سے لورا لائی میں خطاب کرتے ہوئے کہا، معیشت کا کباڑہ ہو گیا، قوت خرید ختم ہو گئی، والدین بچوں کو نہروں میں پھینک رہے ہیں، عوام کہہ رہے ہیں پرانے چوروں کو واپس لاؤ، روٹی تو ملے گی۔ مولانا فضل الرحمان نے جو کچھ کہا ہے، ہو سکتا ہے کہ انہوں نے دل کی گہرائیوں سے کہا ہو، لیکن چند سوال تو مولانا صاحب سے بنتے ہیں کہ انہوں نے اپنے پرانے ساتھیوں کو جو اب نئے ہو گئے ہیں، جن کو پرانے چور انہوں نے کہا ہے، مولانا فضل الرحمان نے نواز شریف اور آصف علی زرداری کو کم از کم چور تو تسلیم کر لیا ہے۔ اب عوام پر موقوف ہے کہ ان کو پرانے چوروں کی ضرورت ہے روٹی کھانے کے لیے، یا پھر کسی دیانتدار آدمی کی ضرورت ہے جس کے ہوتے ہوئے ملک کے وسائل بچ جائیں، اور وہ گو کہ پہلے 4 روٹیاں کھاتے تھے اب 2 روٹیوں پر یا 1 روٹی پر آ جائیں۔ یہ مولانا فضل الرحمان سے پوچھا جا سکتا ہے کہ حکمرانی کرنے کے لیے چوروں کی ضرورت ہے یا ایسے بندے کی ضرورت ہے جو لوگوں کی روٹی کی ضرورت کما حقہ پوری نہیں کر سکتا۔ مولانا فضل الرحمان یہ بھی کہتے ہیں کہ معیشت کا کباڑہ ہو گیا ہے، قوت خرید ختم ہو گئی ہے۔ مولانا فضل الرحمان سے پوچھا جا سکتا ہے کہ اگر معیشت کا کباڑہ ہو گیا ہے، لوگوں کی قوت خرید ختم ہو گئی ہے، تو خود مولانا فضل الرحمان کے اپنے حالات کیسے ہیں؟ کیا وہ 8 روٹیوں سے 6 روٹیوں پر آ گئے ہیں؟ کیا مولانا فضل الرحمان نے اپنی پرتعش زندگی ترک کر دی ہے، سادگی کا نمونہ بنا لیا ہے اپنی زندگی کو؟ یہ مولانا فضل الرحمان کو جواب ضرور دینے چاہیے۔ مولانا فضل الرحمان صاحب سے یہ بھی پوچھا جا سکتا ہے کہ ان کے جو اعزاء و اقربا ہیں، ان کے رشتہ دار ہیں، ان کے دوست ہیں، ان میں سے کتنے لوگوں کی قوت خرید ختم ہوئی ہے؟ اور مولانا فضل الرحمان یہ بھی بتا دیں کہ جو والدین نہروں میں بچوں کو پھینک رہے ہیں بھوک کی وجہ سے، افلاس کی وجہ سے، مولانا فضل الرحمان کے کتنے رشتہ داروں نے اپنے بچوں کو نہروں میں پھینکا ہے یا یتیم خانوں میں پہنچا دیا ہے؟ مولانا فضل الرحمان کو تو ایسے بچوں کی ضرورت ہے جو لاوارث ہوں، جن کے والدین ان کو روٹی نہ دے سکتے ہوں۔ ان بچوں کو مدرسوں میں بھجوا دیا جائے۔ یہاں مولانا فضل الرحمان کو ان بچوں کے نام پر کروڑوں روپے کی آمدن ہوتی ہے، فنڈز ملتے ہیں۔ ایک طرف مولانا فضل الرحمان کہتے ہیں کہ ہمارا جمہوریت پر یقین ہے، ہم جمہوریت بحال کرنا چاہتے ہیں۔ دوسری طرف وہ عمران خان کے بارے میں کہتے ہیں کہ عمران خان کی شخصیت ہمیں قابل قبول نہیں ہے۔ اگر مولانا فضل الرحمان کی خواہش کے مطابق یہ حکومت چلی جاتی ہے، دوبارہ الیکشن ہوتے ہیں، پھر عمران خان جیت جاتے ہیں، تو مولانا فضل الرحمان جس طرح وہ اپنا اندیا ظاہر کر رہے ہیں، جس طرح وہ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان ان کو پسند نہیں ہے، تو کیا پھر مولانا فضل الرحمان ایک اور تیاری کر کے اسلام آباد پر چڑھائی کرنے کی کوشش کریں گے اور حکومت کو چلتا کرنے میں اپنا کردار ادا کریں گے، اور پھر نئے چور ان کے ساتھی ہو جائیں گے؟ کیونکہ جو پرانے چور ہیں وہ نئی چوریاں کریں گے، تو پھر نئے چوروں کا مولانا فضل الرحمان کے ساتھ چلنا کتنا آسان ہوگا؟ اور مولانا فضل الرحمان ان چوروں کی وجہ سے کیا وزیر اعظم ہاؤس میں چلے جائیں گے، یا ان چوروں میں سے کسی ایک کو وزیر اعظم ہاؤس یا صدر ہاؤس میں بٹھایا جائے گا؟ عمران خان کی حکومت صرف آصف علی زرداری اور میاں نواز شریف اور ان کے خاندان ہی کو چور نہیں کہہ رہے، بلکہ مولانا فضل الرحمان کا بھی چوروں اور ڈاکوؤں میں نام آتا ہے، نام لیا جاتا ہے۔ مولانا فضل الرحمان نیب کو مطلوب ہیں، نیب میں ریفرنس دائر ہونے والا ہے، انکوائری شروع ہونے والی ہے۔ مولانا کو بلایا گیا ہے لیکن مولانا جانے سے انکاری ہیں۔ مولانا بدمعاشی سے وہاں پیشی کو روکے ہوئے ہیں، کہتے ہیں کہ میں کسی صورت نہیں جاؤں گا، اگر مجھے بلایا گیا تو پوری فوج لے کے جاؤں گا۔ ہو سکتا ہے کہ مولانا فضل الرحمان ان بچوں کو جن کو وہ اپنے تحفظ کے لیے استعمال کرتے ہیں، اپنے جلسوں کی کامیابی کے لیے استعمال کرتے ہیں، ہو سکتا ہے کہ مولانا فضل الرحمان ان بچوں کو لے کے اسلام آباد پر چڑھائی کر دیں، کیونکہ کل تک وہ بڑے پرعزم تھے کہ ہمارا مارچ اور دھرنا GHQ کے سامنے ہوگا، لیکن وہاں آصف علی زرداری اور مسلم لیگ نون کی طرف سے جانے سے انکار کر دیا گیا ہے، تو مولانا فضل الرحمان بھی خاموش ہو گئے ہیں۔ اب وہ بھی کہتے ہیں کہ ہم اسلام آباد کی طرف ہی جائیں گے۔